الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأمرى وأبرى. وفي رواية عن أبي جعفر مرسلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء قال الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، تقریباً 4 ہفتوں سے آپ حضرات کی خدمت میں رسپیکٹ اور آداب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ جمعہ کھانے کے آداب سے متعلق باتیں میں عرض کر رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کام ادب کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے اسی میں خیر ہوتی ہے، اور جہاں رسپیکٹ نہ ہو وہاں پر ٹھہرنا بھی مناسب نہیں. کھانا تو کیا، کھانے پینے میں اگر رسپیکٹ نہیں ہے تو پھر جانور کا کھانا اور ہمارا کھانا برابر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روٹی کا اکرام کرنے کا حکم دیا ہے. روٹی کا اکرام کرو. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا اکریموا الخبز، روٹی کا اکرام کرو. اور دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ اکریموا الخبز، روٹی کا اکرام کرو، اس لیے کہ آسمان و زمین کی برکتوں میں سے ہے، اور جو آدمی دسترخوان پر گرا ہوا کھانا کھا لے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے. یہ روایت لہذا روٹی کھا کر اپنے انگلیوں پہ کچھ اگر لگائے اس کو ایسے روٹی سے صاف کرنا صحیح نہیں. روٹی پہ سالن رکھ کے کھانا یہ بھی روٹی کے اکرام کے خلاف. روٹی کا اکرام ہے بھائی، اس کے ایک ایک ٹکڑے کی قیمت ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر کھانے کے باب میں بہت سارے آداب سے غفلت برتی جاتی ہے. پہلے کھانا رکھ دیا جاتا ہے، پھر کھانے والے آتے. یہ کھانے کی عزت نہیں ہے. کھانا کسی کا انتظار نہ کرے. ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ کی نعمتوں کی ہمیں ضرورت ہے. اور ہوتا کیا ہے، کھانا رکھ دیا آپ جا کے بیٹھے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم بیٹھ کے انتظار کریں کھانے کا، اور جب کھانا کھا چکے تو ہم بیٹھے اور کھانا اٹھا لیا جائے. اور ہوتا کیا ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں اور پھر کھانا اٹھایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. کھانے کے بعد کی دعا اللہ ہمیں معاف فرمائے کتنی یاد رہتی ہے. میں رمضان کے مہینے میں بار بار ایک بات کہتا تھا ساتھیوں سے کہ ہم لوگ افطار کی دعا تو پڑھا دیتے ہیں، لیکن افطار کے بعد کی جو دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہوتا
ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے۔ بھائی سونے کی دعا تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن سو کر اٹھنے کی دعا اس میں غفلت برتی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے نمونہ تھی، اور حضور نے یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی۔ خدام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایتیں جس کا تعلق کھانے پینے سے، کیونکہ وہ 10 سال کے تھے اور حضور کی خدمت میں رہے، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، چھوٹے سے تب سے ان کی والدہ نے چھوڑ دیا۔ وہ جانتے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ، اور یہ تو نبی ہے، نبیوں کے سردار ہیں، کہ ان کے پاس رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے کھانے کے آداب ہے ویسے ہی پینے کے بھی آداب ہیں، کہ کیسے پیا جائے اور کیسے نہ پیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ قسطلانی نے لکھا کہ حضور کے لیے میٹھا پانی لایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی پینا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی جتنا میٹھا پانی پیے گا اتنا گہرائی سے شکریہ ادا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میٹھا پانی تلاش کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بیٹھ کر پیا جائے، جیسے بیٹھ کر کھڑے ہو کر کھانا منع ہے، ایسے کھڑے کھڑے پانی پینا بھی منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا یشربن احدکم قائما، تم میں سے کوئی بھی کھڑے کھڑے پانی نہ پیے، فمن نسی فلیستقی، کسی آدمی نے اگر کھڑے کھڑے پی لیا ہو تو اس کو چاہیے کہ طے کرے، الٹی کرے، نکالے پانی کو۔ صرف 2 پانی کو کھڑے پی کر کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے، ایک زمزم کا پانی اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی، یہ نل والا نہیں جو برتن میں لے کر وضو کرتے ہیں وہ، یہ ہے 2 پانی کھڑے ہو کر آپ پی سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا سمجھا کہ زمزم کا کھڑے ہو کر پینا ضروری، پی سکتے ہیں، اور کبھی پینا بھی چاہیے کہ حضور نے بھی پیا ہے کھڑے ہو کر۔ یہ ساری چیزیں نیتوں سے تعلق رکھتی ہے، ارادوں سے تعلق رکھتی ہے، آپ کا قصد کیا ہے۔ اگر آپ کا قصد یہ ہے کہ دیکھو سبھی تو کھڑے کھڑے پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بعض ایسے نوجوان نکلے کہ کرکٹ کے میدان میں بھی بیٹھ کے پی رہے ہیں، اب ان کو دیکھ کر غیر بھی بیٹھ جاتا ہے کہ بیٹھ کر پینا ہے۔ یہ ہے دعوت۔ ہماری دعوت صرف زبان سے نہیں، عمل سے ہو، عمل کے ذریعے دعوت ہوتی ہے۔ زبانی دعوت بھی دی حضور نے، عملی بھی دعوت دی ہے۔ اور پھر 3 سانس میں پینا، 3 سانس میں، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینا جب پیتے تھے تو اس میں 3 گھونٹ سے پیتے۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب 3، پینے میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے آپ، اور کہ فرماتے تھے انہ اروا وامرا وابرا، یہ اس طرح سے 3 مرتبہ پینا آدمی کو سیر کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو جانور پیتا کھٹاکٹ آدمی پیتا ہے، منع ہے، بیماری ہوتی ہے، آگے چل کے روایت میں بتلاتا ہوں۔ فرمایا کہ پانی اس طرح پینے سے آدمی کو سیرابی زیادہ ہوتی ہے، خوشگوار ہوتا ہے، شفا کا باعث بنتا ہے اگر 3 سانس میں آدمی پانی پیتا ہے تو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو برتن 3 مرتبہ سانس لیتے اور ہر مرتبہ بسم اللہ بولتے، اور تیسری مرتبہ کے بعد الحمدللہ پڑھتے۔ بعض روایت میں دعا بھی آئی پانی پینے کی،
الحمدللہ الذی سقانا ماء عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اپنی رحمت سے، اور ہمارے گناہ کی وجہ سے اس کو کھارا زیادہ نمکین نہیں بنایا. دیکھیے پانی ہزاروں لیٹر ہم لوگ اپنی زندگی میں پی گئے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان علاقوں میں جہاں میٹھا پانی نہیں ملتا وہ بیچارے کیسے پیتے ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تو فَلْيَمُسَّ الْمَاءَ مَسًّا، حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو اس کو اس طرح پیے جیسے چوس رہا ہے. فَلْيَمَسَّ مَسًّا یعنی چسکی لگا کے کھینچ کھینچ کر پیوے. اور ولا یعب عبا، جانور کی طرح منہ لگا کے نہ پیے. فَإِنَّهُ يُورِثُ الْكُبَارَ، یہ حدیث ہے. فَإِنَّهُ يُورِثُ الْكُبَارَ، اس طرح پینے کی وجہ سے درد جگر پیدا ہوتا ہے، لیور کا مرض پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے کھڑے کھڑے پانی پینے کا نقصان تو سائنس کی کتابوں میں نے پڑھا کہ آدمی کی جو گولی ہوتی ہے یہ بڑھ جاتی ہے، پھول جاتی ہے کھڑے کھڑے پانی پینے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریقہ عمل ہم لوگوں کے لیے کتنا ضروری آپ بتائیے، جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی، کیونکہ اللہ کے نبی کے طریقے کے بغیر تو کامیابی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کرنے سے نقصان کھلا ہوا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تو ایک دفعہ لیا پھر الگ کر دیتے، پھر دوسری دفعہ ارادہ ہوتا لیتے پی کر پھر الگ کر دیتے. ہم لوگ سانس لیتے ہیں برتن ہی کے اندر، اور اگر پیاس لگی ہو تو پھر تو کیا کہنا، اگر پورا بوتل ہوگا منہ پہ لگا دیں گے. حدیث شریف میں منع آیا کہ مشکیزے کو منہ پہ مت لگا کے پیو. اب علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پورا پانی اڈل گیا تو پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا، اگر مشکیزے کے منہ میں اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے چیرا ویرا وہ چلا جائے گا، کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بنا کر بھیجے گئے میرے عزیزوں، یہی رحمت تھی آپ کی کہ امت کی خیر خواہی آپ نے ہر لحاظ سے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ کے لحاظ سے بیان فرمایا، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے، کھڑے کھڑے کھانے اور کھڑے کھڑے پینے سے منع کیا. گزشتہ اس کے اوپر میں گفتگو کر چکا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا عن الشرب من فی السقاء، برتن کے منہ سے پینے سے حضور نے منع کیا، اس کے لیے گلاس لیا جائے. چھوٹے گلاس کے اندر آدمی پانی لے کر تھوڑے تھوڑے گھونٹ کے پیے. اور ہر چیز کا عادت ہے میرے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دودھ پیو تو پانی پی لیا کرو، اس لیے کہ دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے. جب منہ میں چکناہٹ ہوگی اور وہ ایسے ہی رہے گی تو بسان پیدا ہوگی، بدبو پیدا ہوگی. تو ہر چیز کا ادب ہے. ایک اور حدیث بتاؤں، میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی، آج کل پڑھی، اس سے میں بتا رہا ہوں. حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شریب مسکرا ما کان لم یقبل اللہ لہ صلاۃ 40 یوما. جو آدمی نشے والی چیز کو پیے گا چاہے کوئی بھی ہو، یہ الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو. من شریب مسکرا ما کان، کوئی بھی ہو نشے کی چیز، اللہ تعالیٰ 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں کریں گے. یہ صحیح روایت ہے. اس کے اوپر محدثین نے حسن ہونے کا فیصلہ کیا کہ یہ روایت پکی دھکی ہے.
اب سوچئے آخر ایسا مشفق نبی، ایسا رحمت والا نبی جس نے ہم لوگوں کی اتنی خیر خواہی کی، ہر چیز کا حکم موجود ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیچ میں بات یاد آئی، اس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں، نہیں لیا، اشارے دیے لیکن نام نہیں لیا حضور نے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باہوش لوگ موجود تھے، وہیں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں بیعت کر لی کہ آپ ہمارے ذمہ دار، آپ اللہ کے نبی کے خلیفہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو نماز کا بھی اپنی جگہ پہ قائم مقام بنایا تھا، حج میں بھی آپ کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں۔ لیکن صدیق اکبر کی ہوشیاری دیکھیے، جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں اپنے پیچھے حضرت عمر کو بنا کے گئے، اپنا امیر بنا کے گئے کہ میرے بعد عمر رہے گا۔ اب حضرت عمر دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے سامنے دو باتیں، میں کسی کو بناؤں نا، حضور کا طریقہ ہے، میں کسی کو بنا دوں، صدیق اکبر کا طریقہ ہے، لیکن میں کسی کو بناتا نہیں، میں 6 آدمی کو مقرر کرتا ہوں، وہ 6 جس کو مقرر کرے کر دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 6 آدمیوں کی صورت میں ان کو مقرر کیا۔ یہ امت کو اس طرح سے حضور نے بنایا تھا تاکہ امت جھگڑوں سے بچی رہے، امت فتنوں سے بچی رہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے خود بلایا کہ آؤ ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ یہ سارے طریقے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کھانے کا بتایا حضور نے کر کے دکھایا، پینے کا بتایا کہ کس طرح پینا ہے، کیسے نہیں پینا ہے، یہ ساری باتیں بتائی۔ تو پھر سونے کا آخر میں معاملہ آتا ہے، کھاؤ پیو سوتو والی بات، کہ کھانے کے مسائل ہو گئے، پینے کے ہو گئے، اب سونے کی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے طریقے کو بھی تفصیل کے ساتھ بتایا، اور کیا فرمایا؟ یاد رکھو النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے، ولا یموت اہل الجنہ، جنت میں سونا نہیں ہے، یاد رکھ لینا، جنت میں سونا نہیں ہے، یعنی گولی نہیں، سلیپنگ نہیں ہے وہاں پہ، وہاں تو مزے ہی مزے ہے جنت کے اندر، وہاں پر کسی کو نیند نہیں آئے گی۔ بھائی نیند کب آ جائے، تھک جاتا ہے تب آتی ہے، لیکن وہاں تھکنا ہی نہیں ہے، وہاں تھکنا ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نوم یعنی سونا، سو جانا، یہ موت کا بھائی ہے، اور جنت والے جنت والے مریں گے نہیں، تو مریں گے نہیں تو پھر سوئیں گے کیسے؟ سستی نہیں ہوگی۔ خیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو آپ کی آواز، ناک کی آواز بجتی تھی، نفع پتہ لگ گئے۔ ہاں، اگر آج کوئی بیچارہ سوتے ہوئے اس کی آواز نکل گئی تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے بھائی اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو۔ یہ میں نے آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے میں نے یہ سبق پڑھا تھا کہ ایک کوا اڑ رہا تھا، کسی بچے کو دیکھا کہ گھر میں سے پوری لے کر بھاگ نکلا ہے بچہ، تو اس کوے نے بچے کے ہاتھ میں سے پوری لے لی اور کسی درخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا۔ تو بچے کی ماں نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پوری تھی وہ نہیں ہے، باہر نکلی اور اوپر دیکھا تو کوے کو کھاتے ہوئے دیکھا کہ ہاں، تو ماں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ کمینہ بچے ہاتھ میں پوری لے گئے۔ تو اس وقت کوے کی زبان یہ شعر کہا گیا، کہنے والے نے کہا کہ اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں۔ 100 برائیاں اپنے اندر ہے لیکن کسی کو فکر نہیں کہ اس کو ہم درست کریں،
اور کسی کی ایک ہم کو دکھتی ہے تو اس کے اوپر واویلا مچاتے کہ ارے ارے، آدمی سو جاتا ہے تو کھراٹے کی آواز ہوتی ہے تو لوگ اس کو برا بلا کہتے، اس کا عیب لگاتے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو آپ کی بھی آواز ہوتی تھی. روایت میں خطیب اور غطیب کے الفاظ آئے. غطیب اور خطیب بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو ناک کی آواز ہوتی تھی، اور یہ صحت کی نشانی ہے، یہ تندرستی کی نشانی ہے. خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ کیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو مسند احمد اور ترمذی شریف میں نقل کیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، اس کو مسند احمد اور ابن ماجہ میں نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ دے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچانا، اس دن جس دن تو اپنے بندوں پر عذاب دے دے اس دن مجھے بچانا. یہ روایت ہے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ دعا پڑھتے پڑھتے آدمی کو نیند آ جاتی ہے. ایسے سونے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ کس طریقے سے آدمی الگ الگ طریقے سے سوتے. یہاں کے لوگ تو اندھے منہ سوتے ہیں. 4 طریقے ہیں سونے کے. ایک یہ سونا ایسے، یہ عبادت ہے. ایسا سونا غفلت کا سونا ہے، جائز تو ہے، اس میں تھوڑا مزہ بھی آتا ہے، گہری نیند بھی لگتی ہے، لیکن اتنی گہری کہ کبھی نقصان دے دیتی. اور اس کی وجہ یہ ہے نقصان کی کہ جب آدمی ایسا سوتا ہے تو ہمارا دل ایسے لٹکا ہوا رہتا ہے، تو وہاں غفلت کی نیند نہیں ہوتی. آپ جتنے بجے اٹھنا چاہو اٹھ سکتے ہیں. اور ایسے جب سوتے ہیں تو دل ایسے بیٹھ جاتا ہے، تو بدن کا جو لوڈ آتا ہے سب اس کے اوپر آ جاتا ہے. جب لوڈ اس پر آ جاتا ہے دل غفلت میں ہو جاتا ہے، اور جب اس پر فورس آتا ہے تو بیماری ہو سکتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی الٹی کروٹ سے نہیں سونا چاہیے. اور اس طرح کا سونا علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ اگر صرف آرام کے لیے سو رہا، استراحت کے لیے سو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں راحت ملتی ہے. بلکہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سوتے. اور ایک اس طرح کا سونا ہے اونگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سونے سے منع فرمایا ہے. چنانچہ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اسی طرح سے سویا ہوا ہے. مسجد کے اندر دیکھا، منبطح علی وجہہ، ایسے سویا ہوا ہے اپنے چہرے کے بل. فضربہ برجلہ، آپ نے اس آدمی کو پاؤں سے ایسے اٹھایا کہ قم، بھائی کھڑے ہو جاؤ. وقعد، یا یہ فرمایا کہ بھائی بیٹھ جاؤ. فإنها نومۃ جہنمیہ، کہا کہ یہ جو سونا ہے وہ جہنم والوں کا سونا ہے، یہ جہنمی سونا ہے اوندا. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے سو جاتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت اعتبار سے بہت برا کہلاتا ہے. شیطان اس کے ساتھ حرکت کرتا ہے. اس لیے سونے کے طریقے بتائے حضور نے کہ کس طرح سے سویا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیا تھی؟ آپ نے فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی آنکھیں سوتی تھی، آپ کا دل نہیں سوتا تھا. لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں صحابہ کرام بھی تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور فجر کی نماز کا وقت تھوڑا باقی تھا. ایک صحابی کو ذمہ داری تقریباً حضرت بلال ہی کو دے دی رضی اللہ عنہ کہ آپ اٹھا دینا. اٹھانے کی ذمہ داری انہوں نے بھی، سو گئے تو ایسے سو گئے، وہ بھی سو گئے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا تھا تو پھر آپ کیوں بیدار نہیں ہوئے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں دل کے ذریعے حسی چیزیں محسوس ہوتی ہے.
مثال کے طور پر وضو ٹوٹا یا نہیں، کچھ درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ایسی چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے وہ تو ظاہری بات ہے، آنکھیں سو گئی ہیں، دن ہونا رات ہونا یہ آنکھوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو سوتے رہ گئے، اور فجر کے جب سورج نکلا تب۔ اور اور علامہ نووی نے یہ بھی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی اس طرح کی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کبھی تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا اور کبھی نہیں سوتا تھا۔ تو یہ روایت اس طرح کا جواب دیا، لیکن اس جواب کو ضعیف قرار دیا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ بتایا، اور بعض روایات میں تو یہ فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ گھٹیا سونا ہے، آدمی ایسا اونڈا سو جاتا، اس کو اردع النوم کہتے ہیں، سب سے گھٹیا سونا۔ اور وقت بھی بتایا کہ کب سونا چاہیے اور کب نہیں سونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو یہ تھی کہ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے، اپنے گھر والوں سے بات کر کے سو جاتے، اور صبح میں جلدی اٹھ جاتے۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ لیٹ سو لیٹ اٹھو، اور ویکینڈ میں تو نام ہی نہیں لینے، اس لیے کہ ویکینڈ میں تو جیسے کہ فجر کی نماز صبح کے بعد میں قضا کر لیں۔ ارے بھائی، حضور کی زندگی پہ آؤ گے تو صحت بھی ملے گی اور دوسری نعمتیں بھی ملے گی، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگنا اور پھر صبح لیٹ تک سونا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سے علامہ قسطلانی نے لکھا کہ حضور پورا سوتے تھے، اور جب ضرورت ہوتی تب سوتے تھے، ہم تو بغیر ضرورت کے بھی سو جاتے۔ وہ ایک آدمی کو 6 آورز چاہیے، 6 گھنٹے سونے کے لیے چاہیے، لیکن 10 گھنٹے نکال دے، 8 گھنٹے آدمی سوتا رہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایات میں ہے کہ آپ نے عصر کے بعد سونے سے منع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من نام بعد العصر فاختلف عقله فلا يلومن الا نفسه، جو آدمی عصر کے بعد سویا اگر اس کی عقل چلی جاوے تو پھر اپنے ہی کو گالی دینا، کسی اور کو مت دینا۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ذکر کا وقت ہے، اور اس وقت آپ سو رہے ہیں تو یہ منع ہے، مکروہ وقت ہے۔ بلکہ مغرب کے بعد بھی سونا منع لکھا ہے، کیونکہ عشاء پڑھنے کی۔ اگر کوئی آدمی آپ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی میں 10 منٹ سستا لیتا ہوں، آپ اٹھا لینا تو کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنا سر مبارک ایسے ہتھیلی پر رکھ کر بھی سو جاتے تھے، دونوں پاؤں کھڑے رکھتے تھے ایسے، اس طرح سے۔ یہ بھی ایک سونا ہے، لیکن گہرائی کا سونا جو ہوتا تھا، گہری نیند، وہ اسی طرح سے۔ میں نے بعض دفعہ بعضوں کو یہاں بھی دیکھا ایسے سو رہے ہیں۔ ارے بھائی، ایسے سوتے ہو تو بہتر ہے کہ ایسے سو کہ سر قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہوگا۔ جب مسجد میں سو رہے ہیں یا دین کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں اور پھر سو رہے ہیں، تو پھر یہ بھی تو ایک عبادت ہے، یہ عبادت کا سونا ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بھی منع فرمائی کہ کھلی چھت پر نہ سویا جائے۔ ایسا مکان جس کی چھت ہے لیکن اس کی مینڈ بنی ہوئی نہیں ہے، جس کو پار کہتے ہیں، یہ پار نہیں اور آپ سوئے سوتے سوتے الٹتے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، نبی ہماری ہر چیز کی حفاظت کر رہے، نبی کی زندگی کے اندر ہماری جسمانی اور روحانی ساری صحت موجود ہے، لیکن ہم ہی نہ جانے، تو ہمیں ہی پتہ نہ ہو کہ ہمارے نبی کا کون سا کھانا زیادہ پسند تھا، حضور کو گوشت زیادہ پسند تھا تو کس چیز کا پسند تھا اور کس طرح کھاتے تھے۔ ہم نے تو سوچ لیا نماز پڑھ لی، 2-4 کام کر لیے، بس ہم ہو گئے۔ حالانکہ دین میرے بھائیوں 24 گھنٹے کی زندگی کا ہے، تو جب سونا بھی ایک عبادت ہے، حالانکہ ضرورت ہے ہم لوگوں کی، سوئے بغیر کون انسان جی سکتا ہے، لیکن جب یہ کام ضرورت ہے پوری کرنی ہی ہے تو پھر اس طریقے سے کرو کہ جو ثواب کا باعث ہو۔ یہاں تک کہ میرے عزیزوں، معاف کرنا، 8.5 سال میں نے کئیوں کو پوچھا، اپنی بیوی کے پاس جانے کا طریقہ بھی معلوم، کیا دعا پڑھنے کی، کہاں کرنا، کیا نہیں کرنا، یہ بھی معلوم، حالت حیض میں نہیں کرنا ہے، حرام ہے۔ کئی لوگوں سے پوچھا، بعضوں نے کمپلین ہم کو کہا کہ مجھے ہمیں معلوم ہی نہیں کیا۔
تو یہ چیزیں جاننے سے آئے گی، علم حاصل کرنے سے آئے گی، اور علم حاصل ہوگا کامل لوگوں کے پاس جانے سے، جن کے پاس کچھ ہے، حدیث تفسیر کا علم ہے، ان کے پاس جا کے علم حاصل کریں گے۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے جسمانی اعتبار سے بھی دیکھی، ایک حدیث ابھی غسل سے پہلے میں نے ابھی دیکھا، 1 گھنٹے پہلے ایسے ہی کھل رہا تھا، مجھے دکھ گئی ایک حدیث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنا پہلو ایسے لیٹ جائے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لے، فقد امنت من کل شیء الا الموت، وہ آدمی امن میں آ گیا ہر چیز سے سوائے موت کے سوا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور میں نے سنا کہ حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرقدہ، جو پاکستان کے بہت بڑے بزرگ تھے، دعوت و تبلیغ کے بڑے ذمہ دار تھے، انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ مکہ سے مدینہ منورہ کے بیچ کے راستے میں سفر فرما رہے تھے اور راستے میں سونے کی نوبت آ گئی، تو آپ یہ صورتیں پڑھ کے ایسے پھوٹ مار کے سو گئے، تو اتنے سارے بچھو جو تھے وہ ان کے بستر کے ارد گرد تھے لیکن بستر سے نہیں تھے۔ سوچئے، یہ قرآن ہے، یہ شریعت ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے، اگر طریقے کو اپنائیں گے تو میرے عزیزو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ بیدار ہوتے ہی مسواک کرتے، یہ بات بار بار میں کہہ چکا۔ کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اٹھے اور سیدھے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب یہ منہ سے بدبو جا رہی ہے، سامنے والے کو نفرت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی پہلے مسواک۔ اب دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یسوس فاہ بالسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو مسواک کے ذریعے اپنا منہ صاف کرتے تھے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یاخذ مضجعه یقرأ سورة من کتاب اللہ الا وکل اللہ به ملکا یحفظه فلا یقربه شیء یؤذیه حتى یهب متى هب۔ مسند احمد و ترمذی کی روایت۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی مسلمان اپنے بستر پہ جاتا ہے اور قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے بدلے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس سونے والے کی حفاظت کرتا ہے ہر ایسی چیز سے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے، کہ وہ چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ جب بھی آدمی بیدار ہوتا ہے وہاں تک وہ حفاظت میں رہتا ہے، لیکن ہم تو رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور لیٹے بند کر دیا سو گئے، تو اس غفلت کے اندر کہاں ذکر یاد آئے گا؟ اس غفلت کے اندر قرآن کی تلاوت کہاں یاد آئے گی؟ غفلت کے اندر غفلت والے کام یاد آئیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ علامہ قسطلانی نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بستر پر لیٹتے تھے، چمڑا جو دباغت دیا ہوا ہے، صاف کیا ہوا ہے، اس کو وہ زمین کے اوپر بچھا دیتے اور زمین پر آپ سوتے، یا کوئی بسترا ہوتا، اور بسترے کے بارے میں بھی آیا کہ ایسا بسترا کہ چمڑے کے اندر کچھ کھجور کی چھالیں یا اس کے اندر پتی، یہ ساری چیزیں ڈالی ہوئی، اسی کا تکیہ تھا حضور کا، یا چٹائی کے اوپر حضور سوتے تھے یا زمین کے اوپر سوتے تھے۔ اور آپ کی عادت تھی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ آدمی کو سونے سے پہلے ہی عمل کرنا چاہیے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ قبلے کی طرف اس طرح سے جیسے دعا میں ہاتھ پھیلا کے اس طرف پھیلائے، پھر سورہ اخلاص، قل هو اللہ، قل بالفلق، قل بالناس کرے، پھر پھونکے اور اپنے پورے سر کے اوپر، پھر پھونکے چہرے کے اوپر، پھر ہاتھ کے اوپر، پھر آگے کے تمام اعضاء کے اوپر آدمی پھونک مارتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس طرح 3 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ کرے تو نیند بھی اچھی آئے گی، تمام چیزیں مضر چیزوں سے حفاظت بھی رہے گی، اور ظاہری بات ہے جو سوئے ہیں اس میں برکت ہو۔
برکت کیا ہوگی؟ آدمی کتنا بھی سوتا ہے لیکن نیند ختم نہیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں یار اتنی چھوٹی رات، ابھی کتنی لمبی رات ہے، اس کے باوجود نیند پوری نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم اس طریقے سے نہیں سو رہے، ہم وہ چیزیں پڑھ کر نہیں سو رہے، تو پھر ظاہری بات ہے تو اس کا نقصان ہونے والا ہے. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اندر سراسر خیر ہی خیر ہے. اور نیند کے اندر کوئی خواب آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ فجر کے بعد پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا، لیکن اس کے بارے میں بھی ایک روایت حضور نے بتلائی. چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افر الفرا ان یری الرجل عینیہ فی المنام ما لم تریا. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس نے خواب میں دیکھی نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹے جھوٹے خواب بیان کرنے. بس خواب کو شریعت سمجھ لیا لوگوں نے، بس خواب دیکھا، ارے ہم نے ایسا خواب دیکھا. تو اللہ کے نبی کو بھی اگر خواب میں دیکھا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے آپ کو رہنمائی کی جا رہی ہے. ایک آدمی نے خواب میں دیکھا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرٹ پینٹ پہنتے ہوئے دیکھا خواب میں، تو بھائی وہ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا ہے. تو اب اس میں اشارہ ہے کہ تیرے اندر فرنگیت ڈالی ہے، تیرے اندر ماڈرنائز آ گئی ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف. تو خواب بتلانے سے کوئی آدمی مقبول نہیں ہو جاتا کہ بھئی ہم نے یہ خواب دیکھا اس سے مقبول. شریعت زندگی میں ہے تو اصل کامیابی. اس لیے کہ ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ اچھے خواب دیکھو گے تو تم کامیاب ہو، ہمیں یہ کہا گیا کہ حضور کے طریقے پر آؤ گے تو تم کامیاب رہو، اور حضور کے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقے سے آؤ گے تو چاہے اس میں کتنی محنت ہو جاوے، چاہے کتنا خرچہ ہو جاوے، اور چاہے اس میں کتنا وقت لگ جاوے، کامیابی نہیں ملے گی. طریقے پہ آنا پڑے. اسی لیے علماء جو صلحاء ہیں، جن لوگوں کی زندگیاں کھپی ہے اہل اللہ کی خدمت میں، جن لوگوں نے کتاب و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ان لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان لوگوں کی جوتیاں اٹھانی پڑے گی، ان لوگوں کے کڑوی کسیلی سننی پڑے گی. اور یاد رکھ لو جب تک کسی بڑے کی کڑوی کسیلی نہیں سنو گے اصلاح نہیں ہوگی. آپ یہ سوچتے ہیں کہ لڈو کھا کر اصلاح ہو جائے گی، لڈو کھا کر اصلاح نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے. ہم بھی ایسے ہی نہیں بنے مفتی اور عالم، نکال لیے جاتے کلاس سے، جاؤ باہر نکلو، یاد نہیں ہے تمہیں، ایسے تھوڑی. اور آج ہمارے پی جی والے سوچتے ہیں کہ ہمیں تو میٹھا میٹھا دیتے رہو تو ہم کھاتے رہے. ہاں میٹھا میٹھا، ہف ہف، کروا کروا، ٹھو ٹھو، کروا برداشت نہیں ہے. حالانکہ ایک دوا بیچنے والے نے کیا اچھی بات کہی، کہ خوشگفت یک روز دارو فروش، شفا بائد دارو تلخ نوش. کیا ہی اچھی بات کہی ایک دوا بیچنے والے نے. اگر تم کو شفا چاہیے تو کڑوی دوا پیو. اسی لیے ہمارے پہلے زمانے میں، میری عمر تو آپ لوگوں سے ان میں کتنے بڑے ہیں مجھ سے، ایک زمانے میں کڑیاتو بنتا تھا. کڑیاتو شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ سبزی ہوتی ہے ہربر، وہ اتنی کڑوی چیز ہوتی ہے، اس کو ابال کر کروا ایک بوتل بھرتے، اور جس کسی کو بخار ہوتا اس کو 3-4 دفعہ پلا دیتے تو اس کا سارا بخار نکل جاتا. تو یہی چیز ہے کہ اگر کڑوی دوا کھاؤ گے تبھی شفا ہوگی، ورنہ پھر میٹھا میٹھا کرنے سے. بعض صحابہ اس طرح کے ایک آدمی آئے حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو ایک آیت ان کے ذہن میں آئی کہ حضور یہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی آیت اتاری. اب وہ کیا سمجھنے لگا کہ دیکھا محمد تو وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں، یہ کہہ دیا، چلا گیا، کرسچن ہو گیا اور کافر ہونے کی حالت میں مرا. ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے؟ جب ہم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ رکھا ہے، اسی کا نقصان ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور جب کسی کو بڑا نہیں سمجھیں گے تو اس کا قیامت تک نہیں ہوگی. خیر، یہ طریقے حضور کے کھانے کے، پینے کے، سونے کے اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اپنی زندگی کو ہم بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.